یا رسول اللہ۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے آقا نامدار گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر بھیک دینے والے آقا و داتا سید ابرار و اخیار رحمت للعالمین طه و یاسین علی سے بے کساں چارہ ساز درد بندہ کونین میں سب سے انوکھے سب سے نرالے دائی حلیمہ کے گود کے پارے سیدہ آمنہ کے راج دلالے حضرت عبداللہ کے جگر کے پارے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بابرکت میں درود شریف کا نذرانے عقیدت پیش کریں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ آئیے حضرات، ابھی میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ بڑی مشہور آیت ہے، اس کی تلاوت کی۔ اللہ رب العزت اس آیت کے ذریعے حکم فرما رہا ہے، یعنی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، اور اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر درود پاک پڑھو اور خوب خوب سلام جس طرح پڑھنے کا حکم ہے، حق ہے۔ حضرات، درود شریف یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس کے ذریعے امتی اپنے رسول کا قرب حاصل کر لیتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کان نبی یوم القیامت اکثر علیہ الصلاۃ، یعنی قیامت کے دن، محشر کے دن وہ شخص میرے قریب سب سے زیادہ ہوگا جس نے دنیا میں رہ کر مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا۔ حضرات، درود شریف ایک ایسا وظیفہ ہے، درود شریف در حقیقت اپنے رسول کی بارگاہ میں اپنے غلامی کا ثبوت پیش کرنا ہے۔ درود شریف در حقیقت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی تعظیم و توقیر ہے۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم و توقیر کرنا چاہا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ اے فرشتوں آدم کے لیے سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اور یاد رکھنا اے انسان، یہ سجدہ تعظیمی تھا اور صرف ایک آن کے لیے جائز تھا، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا گیا۔ اب کوئی کسی کو سجدہ تعظیم کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا کیونکہ حرام ہے، مگر قربان جا اے انسان اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں، اور یار میرے حضور کی ذات تو وہ ذات ہے کہ اللہ رب العزت نے قیامت تک کے مسلمانوں پر یہ لازم فرما دیا کہ اے مسلمانوں، اگر میری رضا چاہتے ہو تو میرے حبیب کی بارگاہ میں صبح و شام درود پاک پڑھنا ہوگا۔ اگر میدان محشر میں میری شفاعت چاہتے ہو تو میرے حبیب کی بارگاہ میں صبح و شام درود پاک پڑھنا ہوگا۔ اگر میدان محشر میں میری شفاعت چاہتے ہو تو میرے حبیب کی بارگاہ میں صبح و شام درود پاک پڑھنا ہوگا۔ اور آپ کا یہ درود پڑھنا صرف ایک آن کے لیے نہیں، ایک مہینے یا ہفتے یا سال کے لیے نہیں، بلکہ جب تک دم میں دم ہے میرے حبیب کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنا ہوگا۔ اور یار اللہ رب العزت نے تو ہم کو درود پاک ایک ایسی عظیم نعمت بخشی ہے جو فیض و برکات سے بھری ہوئی گویا کہ ایک چشمہ ہے، اور اس چشمے سے ہر خوش نصیب مسلمان سے آگ ہو سکتا ہے، مگر وہ بد نصیب مسلمان جس کے سینے میں حضور کا عشق نہیں، جس کے دل میں حضور کے عشق کا چراغ روشن نہیں، وہ کیسے سیراب ہو سکتا ہے؟ عذاب درود شریف ایک بہت عظیم نعمت ہے۔ درود پاک ایک ایسی نعمت ہے جس کے ذریعے بندہ بڑا نیک بن جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی۔ درود پاک پڑھنے والے کو مرنے کے بعد
ایک طرف آدردی ایک طرف حاضری، بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کرو درود، رچے ہیں بے حد قصور تم ہو عفو و غفور، یا رسول اللہ رچے ہیں بے حد قصور تم ہو عفو و غفور، بخش دو جرم و خطا تم پہ کرو درود۔ حضرات درود پاک تو ایک ایسی نعمت ہے جس کے ذریعے بندہ دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ آئیے میں بتاؤں درود پاک کیا ہے۔ اگر دنیا اور آخرت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو درود پاک کی کثرت کرو، اگر بیماریوں سے شفا چاہتے ہو درود پاک کی کثرت کرو، اگر دلوں سے خوف و ہراست کو دور کرنا چاہتے ہو تو درود پاک کی کثرت کرو، اگر اولاد سے وفاداری چاہتے ہو تو درود پاک کی کثرت کرو، اگر دل و دماغ میں پاکیزگی چاہتے ہو تو درود پاک کی کثرت کرو، اگر عزت و وقار کا تاج چاہتے ہو تو درود پاک کی کثرت کرو۔ تمہیں سب کچھ اسی در سے ملے گا۔ اسی لیے تو مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد حسن خان فاضل بریلوی نے بریلی کی سرزمین سے کئی سال پہلے قلم اٹھایا اور لکھ دیا، تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف عطا، تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف عطا، ہے تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا، یا اللہ مجھے جلوے پاک رسول دکھا، یا اللہ مجھے جلوے پاک رسول دکھا، تجھے اپنے ہی رسول اللہ کی قسم۔ درود پاک تو ایک ایسی نعمت ہے جس کے بارے میں میرے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی سال پہلے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات ورفعت له 10 درجات وحطت عنه 10 سیئات، یعنی جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو اللہ رب العزت اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا۔ ایک مرتبہ پڑھنے کا بدلہ ہے یہ، اور اس کے 10 گناہوں کو مٹا دے گا، اس کے 10 درجات کو بلند فرما دے گا۔ حضرات جب ایک مرتبہ پڑھنے کا یہ عالم ہے، اور جب آپ اس مبارک درود شریف کو رمضان المبارک میں پڑھو گے تب کیا عالم ہوگا، جبکہ رمضان میں بتایا جاتا ہے کہ ایک نیکی کی 70 نیکیاں ملتی ہیں، اور یار میرا دل تو یہ کہتا ہے 70 نہیں بلکہ میرے رب کی تو وہ ذات ہے کہ اس کے بارے میں تم جیسا عقیدہ رکھو گے وہ اتنی دے گا۔ میرے رب کے خزانے میں کمیاں نہیں ہے، اگر وہ میرا رب ہر شخص کو اتنا دے دے جس کی اس کی چاہت ہے، جتنی اس کی چاہت ہے، اگر ایک شخص کو دنیا بھر خزانہ دے دے، پھر دنیا کے لوگ کتنا ہوئے اور خزانہ کتنا ہوا، تب بھی میرے رب کے خزانے میں اتنا فرق نہیں آ سکتا جتنا تم ایک سوئی کو سمندر میں ڈالو گے، اور جتنا اس کی نوک پر پانی آتا ہے نا اتنا بھی میرے رب کے خزانے میں کمی نہیں آ سکتی۔ لیکن کوئی ماننے والا بھی تو ہو، میرے رب سے مانگو، اس لیے تو کہا جاتا ہے دل کھول کے مانگو، اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ اور یہ تو ایک مبارک مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں گناہوں کی معافی کی جاتی ہے۔ جو شخص پورے رمضان کے روزے رکھ لے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں عبادت کر لے پورے مہینے میں اللہ رب العزت اس کو بخش دیتا ہے۔ اور یار جتنے دن گزر گئے لیکن آنے والے دنوں کی قدر کرو، اس میں جتنی ہو سکے اپنے رب کی عبادت کرو، رب کو مناؤ۔ یہ تو رب کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، اس میں تو رب رسول کو قربت حاصل کی جاتی ہے۔ اور اگر آپ یہ مہینہ ضائع کر دو گے تو کیا پتا اگلی سال ہم کو ملے یا نہ ملے، یہ دن ہمارے عمر کے آخری دن ہو سکتا ہے یہ بھی۔ اس لیے حضرات اپنے رب کو مناؤ اور اس مہینے کی عزت، اس مہینے کی عظمت سمجھو، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ رب رسول کو راضی کرو۔ رب رسول سے دعا ہے کہ میرے کہنے میں آپ کے سننے میں جو